الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الآخر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلیان کرام اور میری عزیز بہنوں، بچیاں اور مائیں، آج کا خطبہ اس لحاظ سے بہت اہمیت ہے کا حامل ہے کہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی مسنون دعاؤں کا ذکر کرنے والا ہوں جو اپنی جامعیت کے لحاظ سے اور اپنے طول و عرض کے لحاظ سے ان دعاؤں کا اور کوئی مثل نہیں ہو سکتا. اس پر آنے سے پہلے میں ایک بات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے، دنیا میں اتنے سارے انسان اس وقت موجود ہیں اور بہت سارے اربوں خربوں انسان گزر گئے. اہل ایمان کو چھوڑ کر آپ دوسرے لوگوں کا اگر آپ مشاہدہ کریں اور ان کے بارے میں سوچیں تو شاید ہی ایسا ہوتا ہو کہ ان کے ذہن میں کبھی اپنے رب کا، اللہ کا تصور آتا ہوگا یا اس کو یاد کرتے ہوں. اور جو اس میں ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کی ہستی پر یقینی نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم اور آپ ان سے تو یہ توقع رکھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کبھی زندگی میں، یعنی پیدائش سے لے کے تو آخری وقت تک، انہوں نے کبھی اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اللہ کو، پروردگار کو، پرمیشور کو، گاڈ کو کبھی یاد کیا ہوگا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل ایمان اس سلسلے میں ایک مستثنا ہے، ایک ایکسپشن. اور اللہ کے رسول کا یہ ہم سب پہ بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس امت پہ پیدا کیا جو پالنے سے لے کے تو قبر تک، اور صبح اٹھنے سے لے کے تو رات میں سونے تک، ان کے زندگی کا کوئی ایسا پل، ایسا کوئی کام، ایسی کوئی مصروفیت نہیں ہوتی جب ایون غیر شعوری طور پر وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں سے بہت سارے ایسے ایمان والے بھی ہوں گے جن کو ان دعاؤں کی معنی معلوم ہوگی، لیکن اگر ہم مان لیں فار دا سیک آف assumption اور ڈسکشن کہ اس میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ان دعاؤں کی معنی نہیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا نام ان کی زبان پر رہتا ہے، رطب اللسان، ان کی زبانیں تر رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا چاہتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ جب ایک ایمان والے کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو حالانکہ اس کا شعور نہیں ہوتا، لیکن اس کے کان میں اذان دی جاتی، یعنی پہلی آواز بطن مادر سے نکلنے کے بعد میں اس کے کان میں جو پہنچتی ہے
وہ اذان کی آواز ہے جس میں شہادت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور پھر جو ہے آخری بار جب وہ مرتا ہے تو اس کو قبر میں اتارنے سے پہلے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے، اور وہاں بھی جو ہے اس کے لیے اس کے رشتہ دار، اس کے احباب اس کے لیے اس کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. قبر میں اتارتے وقت بھی دعا کرتے ہیں، اور تدفین ہونے کے بعد میں بھی جو ہے اس کے لیے دعا کی جاتی ہے. تو یہ خاصہ تو الحمدللہ اہل ایمان کے ساتھ میں. لیکن آپ سوچئے کہ صبح سے لے کر تو رات تک ہماری ایسی کون سی ایکٹیویٹی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے کوئی دعا کا تحفہ نہیں دیا گیا ہے. جب ہم اٹھتے ہیں تو جاگنے کے اوپر دعا ہے، جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں تو جانے کے لیے دعا ہے، وہاں سے واپس آنے کے لیے دعا ہے، جب ہم ناشتے کے لیے یا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت بھی دعا ہے اور کھانے کے بعد کی بھی دعا ہے، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلنے کے لیے بھی دعا ہے اور گھر سے واپس آنے کے لیے بھی دعا ہے، جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کے لیے بھی دعا ہے اور مسجد سے نکلنے کے لیے بھی دعا ہے. اور نماز تو پوری کی پوری دعا ہی دعا ہے، مناجات ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری ایک مومن کی. جب ہم سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو ہمارے پاس میں دعا ہے، جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے ہم کو دعا سکھائی ہے، ہم جب لباس پہنتے ہیں تو اللہ کے رسول نے ہمارے لیے اس کے لیے بھی دعا سکھائی ہے کہ لباس پہنتے وقت آپ یہ دعا کریں. تو دعاؤں کا سلسلہ ہے کہ جس میں زندگی کا کوئی پل یا زندگی کی کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی ہو. یہاں تک کہ وضو سے پہلے، وضو کے بعد، نماز میں، نماز کے بعد بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اور جو آیت شریفہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے مخاطب ہو کر کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کیا کہتا ہے؟ اے میرے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہمارے لیے ایک گارنٹی ہے، ایک ضمانت ہے کہ اللہ ہم سے دور نہیں ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ہم کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کے توسط سے جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، حبل الورید، شہ رگ جتنی نزدیک ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم سے نزدیک ہوں. اور یہ کہا گیا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں ان کی پکار کو، ان کی دعوت کو، ان کی دعا کو کیا کرتا ہوں؟ سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. وہ جو مانگتے ہیں وہ دیتا ہوں، اس سے بہتر دیتا ہوں، اور اگر نہیں دیا تو اس کی دعاؤں کو خزانہ کر لیا جاتا ہے آخرت میں. آخرت میں بندے مومن جب دیکھے گا کہ اس کے سامنے جو ہے ایک نیکیوں کا پہاڑ ہے، ثواب کا پہاڑ ہے، اور ایسے کام جو اس نے کیا نہیں تھا، تو اسے کہا جائے گا یہ وہ سب دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کی وجہ سے تمہاری قبول نہیں کی تھی، اس کا اجر جو ہے تم کو آخرت میں ملے گا. تو بندے کے دل سے یہ دعا آئیں گی کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں میری کوئی دعا قبول نہیں کرتا. الحمدللہ قرآن مجید میں بہت ساری دعائیں ہیں. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، میرے خیال سے اس کی سب سے جامع ترین دعا جو میں نے آج تمہید میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اس سے بڑھ کر کوئی جامع، مطلب اس سے بڑھ کر کوئی معنویت رکھنے والی اور اپنے اصل میں چاروں طرف سے انسان جو چاہ چستا ہے، اور وہ دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کعبہ کے وقت جو ہے رکن یمنی سے اس مقام تک، اس کونے تک جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے، اس وقت جو ہے یہ پڑھنے کی دعا ہے. ربنا آتنا
फि दुनिया हसना, कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी खैर ही खैर, हसनात दे। देखिए अल्लाह ताला का उसलूब देखिए, अल्लाह ताला ने हसनात को यहां डिफाइन नहीं किया। आप हसनात, मैं हसनात, मेरी ख्वाहिशात मेरे अपने तजुर्बे के मुताबिक हो सकते हैं। हमने हसनात को अल्लाह के जिम्मे डाल दिया कि तू जो समझता है जो मेरे लिए बेहतर है इस दुनिया में, तू मुझे वो दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी हसनात दे। वहां पे भी ये कुछ नहीं कहा गया कि हम क्या चाहते हैं आखिरत में, वहां पे भी अल्लाह ताला पर छोड़ दिया गया है कि अल्लाह ताला आखिरत में हमारे लिए जो अच्छा है वो तू हमको दे। वक़िना अज़ाब अन्नार, और ऐ अल्लाह ताला तू हमको आग के अजाब से क्या कर, बचा। कितनी प्यारी दुआ है, बहुत छोटी सी दुआ है जो हम में से सबको याद होना चाहिए। और अल्लाह की जात से मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जो कोई हमारा वीडियो देखेगा, कम से कम इस दुआ को याद कर ले और अपने रोजाना की नमाजों में, बाद नमाज जो दूसरे अस्कार है उसके अंदर इस जिक्र को आप लोग शामिल कर लें। आज मेरे पास में बहुत कम वक्त में आपके सामने 3 या 4 ऐसी जामे दुआओं का तस्करा करना है। हो सकता है कि ये दुआएं हमारी नजरों से नहीं गुजरी हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अद्दुआ हुवा मुख्ल इबादत, दुआ जो है ना ये इबादत का मग़ज़ है, ये ऐन इबादत है दुआ। और ये अल्लाह ताला की क्या है, हक है। इस हक में कोई दूसरा शरीक नहीं हो सकता। अगर आपने इस हक में किसी दूसरे गैरुल्लाह को शामिल कर दिया तो आपने अल्लाह के हुकूक में शिरक कर दिया, शिरक शामिल हो गए। ये अल्लाह का हक है कि सिर्फ उसी से मांगा जाए और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप तुम्हारे जूती का तस्मा लेस टूट जाए तो वो भी तुम अल्लाह ताला से मांगो, दूसरी बात छोड़िए आप। देखिए सबसे पहली दुआ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, बहुत छोटी सी दुआ। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके कौन है, चचा। आपके चचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आए एक रोज और कहा, है अल्लाह के रसूल मुझे एक दुआ सिखाई है, ऐसी दुआ जो बहुत जामे हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, अल्लाह ताला से ये कहो, अस्अलुकल आफिया। क्या कहा, अस्अलुकल आफिया, कि ऐ अल्लाह ताला मैं तुझसे आफियत चाहता हूं, आफियत मांगता है। दो अल्फाज। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की तशफ़ी नहीं हुई, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, इत्मीनान नहीं हुआ कि ये बहुत छोटी दुआ है। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल से फरमाया कि मैं समझता था या मेरी ये उम्मीद थी कि आप मुझे कोई थोड़ी एलाबोरेट लंबी दुआ से सिखाएंगे। तो अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया कि ऐ मेरे चचा, ऐ मेरे प्यारे चचा, जिसको अल्लाह ताला की तरफ से आफियत मिल गई दुनिया और आखिरत की, उससे ज्यादा और कोई बेहतर दुआ नहीं हो सकती और उससे ज्यादा बेहतर कोई अतिया नहीं हो सकता अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफिया। लेकिन आप अहादीस मुबारका को पढ़ेंगे तो इस सिलसिले की और कुछ रिवायात मिलते हैं जिसमें इस दुआ के ऊपर ज्यादती की गई है और मसनून दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित है ये दुआएं। उसमें एक जो लंबी दुआ है, अल्लाहुम्मा अस्अलुकल अफ़्व वल आफिया वल मुआफ़त दाइमा फिद दीनी व दुनियाया व फिल आखिरा व फी अहली व माली व बदनी। दुआ को याद कर लीजिए आप कि ऐ अल्लाह ताला मैं तुझसे मांगता हूं अफ, मग़फ़िरत, वल आफिया, और आफियत। काहे में, अपने दुनियावी मामलात में, अपने उखरवी मामलात में, अपने अहले खाना में, मेरे माल में और मेरे बदन में। आपने हर चीज इस दुआ के अंदर मांग ली, ऐसी कोई चीज नहीं है जो रह गई। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफिया वल मुआफ़ात दाइमा फिद दीनी व दुनियाया व फिल आखिरा व फी अहली व माली व बदनी। बदन में भी ये दुआ हमको अहादीस की किताबों में मिलती है। उससे प्यारी एक दुआ जो मैं आपको बताता हूं, हजरत जवेरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन,
وہ ان کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ بیٹھی ہوئی تھی مصلی میں فجر کی نماز کے بعد میں، اور دعائیں مانگ رہی تھی بہت خشوع و خضوع کے ساتھ میں. اور جب واپس آئے کافی دیر کے بعد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جویریہ اس وقت بھی ویسی ہی بیٹھی ہوئی ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. تو آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے جویریہ، تم نے اتنے دیر میں جو کچھ مانگا، میں نے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی 4 الفاظ میں، اس کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے تو تم نے جتنی دعائیں اور جتنی تسبیحات کی ہے اس کے اوپر یہ بھاری ہو جائے گی. اور کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ سنیے، یاد کیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. کتنی بار؟ عدد خلقہ، یعنی جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انیومریبل، اتنے بار اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. وہ رضا نفس ہی، اور اتنے بار اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے کہ اللہ مجھ سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. وزینت عرش ہی، اور اتنی تسبیحات اور اتنی حمد میرے اللہ تعالیٰ کے لیے جتنا کہ وزن ہے اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کا. ومداد کلمات ہی، اور جتنے کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے لیے جتنی سیاہی لگے گی، اس سیاہی کے والیوم کے برابر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے اور حمد ہے. اللہ اکبر. اس کو آپ یاد کیجئے، بہت آسان ہے. یہ خطبے کا جب یہ آئے گا آپ کے پاس میں، تو اگر چیز کو یاد نہیں ہے وہ اس کو یاد کر لیجئے. پھر اس کے بعد میں ایک زبان جو ہے، میرے خیال سے فیصل بھائی نے اس کے بارے میں آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ 2 کلمات ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان و ثقیلتان علی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمات جو زبان پہ بہت آسان ہے لیکن میزان میں بہت بھاری ہے. کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بہت چھوٹے 2 کلمات کہ یہ میزان کو بھر دیتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ یاد کیجئے، یہ بہت چھوٹے چھوٹے کلمات. اور میں نے جو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اگر یہ دعائیں پڑھیں تو اس کا اثر کچھ اور ہے، لیکن کسی وجہ سے شاید ہمیں عربی نہیں آتی ہو یا ہم یاد نہیں کر پاتے ہو، تو اس کا جو مغز ہے، اس کا جو ترجمہ ہے، وہ اپنی زبان میں، مادری زبان میں آپ پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، وہ تمام مخلوق کا جو ہے وہ رب ہے، وہ سب کی زبانیں سمجھتا ہے، جانوروں کی بھی زبانیں سمجھتا ہے، پہاڑوں کی اور چڑیاں اور پرندوں کی بھی زبانیں سمجھتا ہے. تو وہ عربی زبان بھی سمجھتا ہے، اردو بھی سمجھتا ہے، فارسی بھی سمجھتا ہے، ہندی بھی سمجھتا ہے. آپ کو جس بھاشا میں وہ معنی سمجھ میں آتی ہو، اپنے دل سے، اپنی مادری زبان میں اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیے. ایک اور دعا جو میں آپ لوگوں کے سامنے، میرے خیال سے اس سے زیادہ انسان کچھ نہیں مانگ سکتا. میں یہ جو دعا آپ کے سامنے سنانے والا ہوں، یہ اتنی جامع دعا ہے، اتنی جامع دعا ہے کہ میں نے یہ جو ابھی 3 دعائیں آپ کو اس سے پہلے بتائی، اس سے یہ سب سے زیادہ جامع دعا ہے. اور دعاؤں کے الفاظ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ وما علمت منہم وما لم اعلم وما سألک منک عبدک نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس وقرب الیہا من عمل وقول. اللہم انی اعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ وما علمت منہ ما لم اعلم وما استعاذک منک عبدک نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من عمل وقول. بڑی دعا ہے، اس کی آپ ترجمہ آپ سن لیجیے، کتنا پیارا ترجمہ. اس ترجمہ کو تو یاد کر سکتے ہیں ہم. اللہم انی اسألک من الخیر کلہ، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تمام خیر مانگتا ہوں، تمام خیر، کلہ، عاجلہ ہی و آجلہ، نزدیک اور دور. جو خیر نزدیک ہے مجھ سے
मुस्तकबिल करीब और मुस्तकबिल बईद, तमाम खैर मांगता हूँ। वो मासाल का वो मा आलम मिन्हु व आलम आलम, और वो खैर जिससे मैं वाकिफ हूं और वो भी खैर जिससे मैं वाकिफ नहीं हूं। वो मासाल का मिन का अब्दु का नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो तमाम खैर की दुआएं जो तेरे नबी और तेरे बंदे ने तुझसे मांगी थी। अब बताइए कि यानी आपने इस दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम दुआओं को क्या कर लिया, इहाता कर लिया आपने। और फिर क्या मांगा, वो असअलुकल जन्नतुल फिरदौस, अब तुझसे क्या मांगता हूं, जन्नतुल फिरदौस। और तुझसे हर वो कौलो अमल मांगता हूं जो मुझे जन्नतुल फिरदौस से क्या कर दे, करीब कर दे। कर्रबा इलैहा मिन कौलिन व अमल, ऐसा कौल और ऐसा अमल दे जो मुझे जन्नत से करीब कर दे। और बिल्कुल इसका अक्स, मिरर इमेज जो है, जो अरबी समझता है वो उसको समझ सकता है, बहुत आसानी से याद कर सकता है कि ए अल्लाह ताला मैं तुझसे पनाह चाहता हूं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिही आजिलिही व आजिलिही वमा अलिमतु मिन्हु मा लम आलम मस्तआज़का मिनका अब्दुका नबियुका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अल्लाहुम्मा औज़ु बिका मिनन नार वमा क़र्रबा इलैहा मिन अमलिन व क़ौल, कि अल्लाह ताला मैं तुझसे हर शर से पनाह मांगता हूं, अपनी पनाह में ले ले, हर शर से पनाह मांगता, जो नजदीक में हो या दूर हो, हमको नहीं पता हमारी तकदीर में क्या लिखा गया, ये जो अल्लाह ताला जानता है, हम उससे भी पनाह मांग रहे हैं। और हर वो शर जिससे आपके नबी ने पनाह चाही, अल्लाह ताला हम आपसे पनाह चाहते हैं। और उस आग से पनाह चाहते हैं जिससे पनाह चाहिए आपके नबी ने। और वो हर अमल और वो कौल जो हमको जहन्नम से नजदीक लेकर जाने वाला हो, ऐ अल्लाह ताला हमको अपनी पनाह में ले ले, हमको बचा ले। अब बताइए कि इससे कोई और ज्यादा कॉन्क्रीट, कॉम्पैक्ट, कोई जामे दुआ हो सकती है कि जिसके अंदर एक मुसलमान का, एक ईमान वाले की जिंदगी, मौत, मौत के बाद तमाम खैर और शर, तमाम दुआएं इसके अंदर शामिल हो गई। मैं आप तमाम लोगों से इस्तदा करता हूं कि ये दुआ अगर अरबी जबान में आपको याद नहीं होती है तो कम से कम इसको अपनी मातृभाषा में, अपनी जबान में इसकी मानी को याद कीजिए और इसको दोहराइए, इसको अपना वजीफा हयात बना लीजिए, आपको अल्लाह ताला सब अदा करेगा। एक्चुअली आज मैं आपसे दुआए इस्तिखारा के बारे में बात करना चाहता था। दुआए इस्तिखारा हमारे पास में एक ऐसा खूबसूरत जरिया है जो हमारे रब ने और हमारे रसूल ने हमको दिया है। पता है ना आपको दुआए नमाज इस्तिखारा क्या होती है? जब बंदे मोमिन किसी काम करने का इरादा करता है, इरादा, मुसम्मम इरादा करता है, और वो काम उसकी जिंदगी में बहुत अहम है, अहम है, जैसे शादी करना है, या कोई नया बिजनेस शुरू करना है, या कोई जॉब चेंज करना है, या कोई नई बिजनेस पार्टनरशिप करना है, तो इस्तिखारा करने का हुक्म है। और इसमें क्या जो मांगा जाता है, मैं आपको वो दुआ पढ़ के सुनाता हूं और उसका मैं लफ्जी तर्जुमा आपको सुनाता हूं। 2 रकत निफिल नमाज पढ़नी होती है, और 2 रकत निफिल नमाज पढ़ने के बाद में ये दुआ आपको किसी भी दुआओं की किताब में मिल जाएगी। ठीक है, मैं इसका सिर्फ तर्जुमा करके आपको सुनाता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका, ऐ अल्लाह ताला मैं तुझसे खैर का तालिब हूं क्योंकि तू इल्म रखने वाला है, और मैं तुझसे कुदरत, तेरी कुदरत के तवस्सुत से ये मैं मांगता हूं। वो अस्अलुका मिन फज़लिकल अज़ीम, और मैं तेरा फजल अजीम मांगता हूं। फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु, क्योंकि तू कुदरत रखता है और मैं कुदरत नहीं रखता। वो तालमो वला आलमो, और तू जानता है और मैं नहीं जानता। वह अंत अल्लामुल ग़ुयूब, और तू तमाम ग़ुयूब का जो है जानने वाला है। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र, ऐ अल्लाह ताला अगर तू जानता है कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूं, और उस काम की नीयत कर ले, फलानी से मैं शादी कर रहा हूं या फलाना बिजनेस कर रहा हूं, उस काम को आप
اپنی نیت میں داخل کر دیں. خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری. اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کام میں کرنے والا ہوں یہ میرے دین کے لیے، میری معیشت کے لیے، میری زندگی کے لیے اور میرے آخرت کے لیے بہتر ہے، اچھائی ہے اس میں، فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، تو اس کو مقدر کر دے، اس کو مقدر کر لے، وَيَسِّرْهُ، اور اسے میرے لیے آسان کر دے، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، اور اس میں میرے لیے کیا فرما، برکت کا معاملہ فرما. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اگر تو یہ جانتا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے دین کے لیے، یہ میری دنیا کے لیے، یہ میری آخرت کے لیے اس میں شر ہے، تو کیا کہا اللہ کے رسول نے، فَأَصْرِفْهُ عَنِّي، اس کام کو مجھ سے دور کر دے، اس کام کو مجھ سے دور کر دے. اور اتنا ہی نہیں کہا، وَأَصْرَفْنِي عَنْهُ، اور مجھے اس کام سے دور کر دے. نہ صرف یہ کہ اس کام کو مجھ سے دور کر دے بلکہ مجھے بھی اس کام سے دور کر دے. وَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِ بِهِ، اور جو میرے لیے خیر ہے اسے میرے تقدیر میں لکھ دے تاکہ میں اس سے راضی ہو جاؤں. الحمدللہ، کتنی اچھی دعا ہے، کتنا بڑا ہتھیار ہے یہ جو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے کہ کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے ہم 2 رکعت نفل نماز استخارے کی نیت سے پڑھے اور اس کے بعد میں یہ دعا کرو. اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کوئی شر کا معاملہ ہو، ہم پہلے سنتے تھے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی خواب آئے یا یہ آئے، اللہ تعالیٰ اس راستے سے ہم کو ہٹا دیتا ہے اگر اس میں شر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس راستے کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے جس کے اندر خیر ہی خیر ہے. تو یہ جو ہے صلاۃ الاستخارہ ہے. الحمدللہ بہت کم وقت میں ہم نے بہت ساری دعاؤں کو سنا اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے. آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ معاملہ جو ہے نا، دعاؤں کا جو معاملہ ہے یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا نا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، فَاسْكُرُونِي أَسْكُرُكُمْ. ہم لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ایسا نہیں ہے. مولانا اسحاق کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ تم میرا خیال رکھو، میرا خیال رکھو تو میں تمہارا خیال رکھوں گا. کیا خیال رکھنا یعنی کیا؟ ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکام ہے ہم ان کی پابندی کریں. فَاسْكُرُونِي أَسْكُرُكُمْ، اگر تم میرا خیال رکھو گے، مجھے یاد رکھو گے، میرے احکام کو یاد رکھو گے تو میں تمہارا خیال رکھوں. اور کیا کہا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرتے رہو. شکر زبان سے، دل سے اور اپنے اعمال سے. ہم نے شکر کے بارے میں بہت بار بات کی. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری مت کرو. ناشکری، سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت سے ہمارا مال، ہماری صلاحیتیں، ہمارا کام، ہماری دوسری تمام چیزیں ان کاموں میں لگا دیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.